ہم کہتے ہیں بچے پیارے ہوتے ہیں، تو وہ نواسہ رسول کی کا پیار لوگوں کے دلوں میں کتنا تھا، اور جب بڑے ہوئے تو آپ کا کردار دیکھ کر کس کے دل میں ان کا احترام نہیں، ہر دل میں احترام، اور جب شہادت کے مرتبے پہ گئے ہیں تو پھر ہر کسی کا ان کو سلام ہے، تو پیار کے بعد احترام ہے، اور احترام کے بعد سلام ہے۔ سلام صرف ہے تو پھر آقا کی کو ہے اور ان کی آل کو ہے، باقیوں کو ان کے صدقے سے ہے، اولیاء اللہ کو یا دیگر صحابہ کو ان کے صدقے سے، ان کی محبت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو صحیح اسلام کی روح ہے ہمارے دلوں میں اللہ وہ پیدا فرمائے، اور جو یہ جو ایام ہیں ان پر بھی ایک ایسی چل رہی ہے بات کہ جی 10ویں محرم کا روزہ تو مکروہ ہے، بلکہ ممنوع ہے، یہ ابھی نیا شوشہ چھوڑا گیا، 10 محرم کا روزہ ممنوع ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ حالانکہ یہ روزہ وہ ہے جس کو حضور نے خود رکھا ہے، اور اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام بھی یہ روزہ رکھتے رہے۔ یوم عاشور کی پہلے سے ہی بہت بڑی عظمت شان ہے، تمام انبیاء علیہ السلام رکھتے رہے۔ جب حضور مدینہ تشریف لے گئے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ یہ سب یہود نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو حضور نے ان کو بلایا، فرمایا بھائی تم نے روزہ رکھا ہے یوم عاشور کا؟ کہتے جی ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رکھتے تھے 10 محرم کا روزہ، اس لیے ہم نے بھی رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہمارا زیادہ حق ہے، ہم بھی رکھیں گے وہ روزہ، اور ساتھ فرمایا بھائی مسلمانوں کو کہ تم 2 رکھا کرو، 9 کا بھی رکھا کرو اور 10 کا بھی رکھا کرو، اور وہ اس لیے فرما دیا کہ کہیں ان سے مشابت نہ ہو جائے، مماثلت نہ ہو، اگر وہ 1 رکھتے ہیں تو ہم 2 رکھیں گے۔ اور معروف یہ روایت حدیث ہے کہ جب روزے ابھی فرض نہیں ہوئے تھے تو یوم عاشور کا روزہ فرض تھا، یہ بعد میں نفل بنا جب 1 ماہ کے روزے فرض ہو گئے، ورنہ سب سے پہلے روزہ جو فرض تھا وہ 1 تھا، وہ تھا سال میں 1 یوم عاشور کا۔ اس کے بعد وہ 3 روزے جو ہیں یعنی صوم بیت جسے کہتے ہیں، ایام بید کے روزے 13، 14، 15 چاند کی، ہر مہینے 3 روزے، یہ بھی فرض ہوئے تھے یوم عاشور کے بعد، یہ فرض رہے ہیں بڑی دیر۔ اور پھر جب 2 ہجری کو باقاعدہ روزے 1 ماہ کے رمضان شریف کے فرض ہو گئے، تو پھر یہ روزے جو تھے نا ان کو پھر حضور نے نفلی قرار دے دیا، لیکن ساتھ فرمایا کہ جو بندہ رمضان شریف اپنا یہ محرم شریف کا کوئی 1 روزہ بھی رکھے، مطلب پورے ماہ کی بات ہے، 10 محرم کی تو بڑی فضیلت ہے نا، ویسے کسی پورے مہینے میں کوئی 1 بندہ 1 بھی روزہ رکھے تو اس کو پورے مہینے کے روزے کا ثواب دیا جائے۔ اس لیے یہ روزہ جو ہے نا یہ اس کی انتہائی فضیلت ہے، اور اس کو بہت یعنی تاکید کے ساتھ لوگوں نے رکھا، اور اب بھی رکھ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ فتنہ جو نیا اٹھا ہے، جو اٹھیں گے اور بھی اس طرح کے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ہمارا رابطہ جب صحیح معنوں میں بزرگوں کے ساتھ رہے گا، اہل سنت کے ساتھ رہے گا، اولیاء اللہ کے ساتھ، تو ہمیں امید ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ درست رہے گا۔ ورنہ ایک بندے نے سوال کیا تھا کہ جی میں آیا ہوں، بیعت ہوا، مجھے نہ دینی فائدہ ہوا نہ دنیاوی ہوا۔ میں کہا کیا نہیں ہوا؟
میں دینی فائدہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اگر کوئی آئے، مجھے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ دینی فائدہ لینا جائے تو اسے کچھ نہ ملے۔ باقی جو کہے کہ جی مجھے دنیاوی نہیں ہوا، تو پھر یہ دین اور دنیا جب کسی نے دو رکھے ہوئے ہیں تو پھر اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا فائدہ۔ یہ تو ایک چیز ہے دین اور دنیا، یہ تو اللہ نے اس کو ایک ہی رکھا ہوا ہے، تم نے دو بنا دیے، مجھے دینی فائدہ بھی ہو جائے، مجھے دنیاوی بھی ہو جائے، دونوں ایک چیز ہے۔ دنیا کا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جو اس دنیا کو اچھی قدر کی نگاہ سے دیکھے گا اور اس کی عظمت کو پہچانے گا، اس کی اہمیت کو سمجھے گا، تو اس کی آخرت سمجھ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اس طرح کے نا پھر بڑے سارے آ رہے ہیں جملے ادھر ادھر سے، کبھی کوئی اٹھتا ہے جملہ، کبھی کوئی اٹھتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھو نا کہ تجھے بیعت ہونے سے کیا ملا، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چلو اور کچھ نہیں تو تیرا عقیدہ تو بچا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی تو ایک بہت بڑا فائدہ ہے، تیرا عقیدہ ٹھیک ہے۔ جب تک عقیدہ تیرا درست ہے نا تو تیرے بخشش کے چانس ہیں۔ سبحان اللہ۔ ورنہ پھر وہی حدیث پاک جو شروع میں نے پڑھی کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ اس کا انجام یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھے اور روزے بھی رکھے؟ فرمایا ہاں بے شک وہ نمازیں پڑھے روزے رکھے، لیکن اس کے دل میں اگر محبت حسین نہیں ہے، محبت اہل بیت نہیں ہے، تو اس کا انجام یہودیوں میں ہوگا۔ اس کا مطلب عقیدہ بنیاد ہوئی نا کہ ہماری عبادتیں جو ہے یہ بات کی بات ہے، کام جو آنے والی چیز ہے وہ عقیدہ ہے سچا، محبت رسول، عظمت رسول، عظمت اہل بیت، اور دلوں میں احترام، ادب سے سر جھکا دینا، پیار سے ان کا نام کا نعرہ لگا دینا، یہ ایک اور چیز، اور اعمال اس کے ساتھ اضافہ ہیں۔ تو کئی بار یہ بات ہوئی ہے کہ ایک ہوتے ہیں نجات اور ایک ہوتے ہیں درجات۔ نجات اور چیز ہے، وہ تو بنیادی چیزیں ہونی چاہیے نا، تو وہ اس کے لیے عقیدہ، اور درجات جو ہیں یہ جو ہیں یہ اعمال سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنے اعمال کسی کے اچھے ہوں گے اس کے درجے بلند ہوتے جائیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن جو نجات ہے وہ صرف اور صرف عقیدے میں ہے، بنیادی طور پر۔ اعمال کی بنیاد پر جنت دوزخ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اعمال کی بنیاد پر دوزخ جنت نہیں ہے۔ یہ حدیث پہلے بھی سنائی ہے، حضور نے فرمایا کسی کا کوئی عمل نہ اسے جنت لے جا سکتا ہے نہ دوزخ سے بچا سکتا ہے مگر اللہ کی رحمت ہے۔ یہ حضور نے فرمایا کوئی عمل کسی کا نہ جنت میں لے جائے گا نہ دوزخ سے بچائے گا مگر اللہ کی رحمت۔ اس لیے ہمارا الحمدللہ یہ سر جھکا رہتا ہے، ہم وقت عاجزی انکساری میں ہم عمل تو نصیب جیسے بھی ہیں مگر دلوں میں احترام ہے اللہ والوں کا، آل پاک کا، صحابہ اکرام کا، تمام انبیاء کا، حضور کے تمام رشتہ داروں کا، ماں باپ کا بھی، اولاد کا بھی، آل کا بھی، بس اسی محبت میں اللہ جینا مرنا نصیب کرے۔ تو اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ انشاءاللہ یہ محفل پھر دوبارہ جب ہوگی تو اس وقت آپ کو اطلاع دے دی جائے گی۔ اللہ تعالی قبول کرے۔